السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا۔ میں آج کی اس مجلس میں جو کہ مشہور مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پر کام کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر جو کہ قرون اولیٰ کا دور ہے، قرون ثلاثہ، اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند ایک مفسرین کے نام اور ان کی ترتیب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے ماہر صحابہ کرام میں سے کون ہیں، تابعین میں سے کون ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کون ہیں۔ تو شروع میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ بات ہی کہہ دینا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف لغت کی ضرورت ہے تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے تفسیر کی ہے صرف لغت کا سہارا نہیں لیا۔ جس طرح کہ اگر لغت سے مسئلہ حل ہوتا تو کبھی بھی یہ واقعہ پیش نہ آتا، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر غالباً 34 ہے، قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہی لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس معنی کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، کہنے لگے کہ ہم لوگ تو کافی مشکل میں پڑ گئے ہیں، ہم میں تو ہر ایک آدمی ظالم ہے، تو ہم کس طرح جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو، کیا تم نے صالح انسان کی بات نہیں سن رکھی کہ صالح علیہ السلام نے جب کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ جس طرح معجزات کے بھی منکر ہیں، حدیث کے بھی منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف لغت کی ضرورت ہے، تو یہاں ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی توضیح نہیں کر دی۔ اور اسی طرح دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، استطاعت کے مطابق دشمن کے لیے اپنی قوت کو بڑھاؤ، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ قوت سے کیا مراد ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب تک اس کی وضاحت نہیں کی صحابہ کو پتہ نہیں چلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان القوۃ الرمج، قوت سے مراد کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یہ بالکل درست، آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کا نشانہ پکا ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اگر تفسیر کرتے تھے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن کی آیت ہی کر دیتی ہے، اور اگر قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی آیت سے نہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ تم بہیمۃ الانعام جانوروں پر اللہ کا نام لو، تو دوسری جگہ پہ بہیمۃ الانعام کی وضاحت فرمائی ثمانیۃ ازواج من الذان اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین، تو مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، رب کے قرآن نے ہی ایک جگہ پہ اشارہ کیا ہے اور دوسری جگہ پہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے سمجھ نہ آئے، کتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب کیسے نماز قائم کرنی ہے، کیا کرنا ہے، نماز میں کیا کرنا ہے، نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، نماز کے اوقات کا پتہ، نماز کے رکوع کا پتہ، نماز میں سجدے کے طریقے کا پتہ، نماز کی سنن کا پتہ، یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ذکر۔ پوری نماز کا تذکرہ ملتا ہے تو حدیث مصطفیٰ محمد رسول اللہ میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے سمجھ نہ آئے، حدیث مصطفیٰ سے سمجھ نہ آئے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کو لیا جائے گا۔ جس طرح کہ اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، مشہور مفسرین صحابہ 4 خلفاء ہیں۔ سب سے پہلے مفسر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے مفسر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے مفسر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چوتھے مفسر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 5ویں نمبر پر مفسرین صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور 6 نمبر پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا کرتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے صحابی کو سیدنا عمر فاروق اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا سیدنا عمر چھوٹی عمر ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آج تم باتیں کرتے ہو، مجھے بتلاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتلایا، کسی نے کچھ بتلایا، تو صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو کہنے لگے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح مشہور صحابہ اکرام میں سے جو مفسرین ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے بھی زیادہ جو مفسرین مشہور مفسرین صحابہ جن کی سب سے زیادہ تفسیر ہے ان کا نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی طرح جو صحابہ اکرام کے بعد جنہوں نے تفسیر کی ہے مکہ کے مفسر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سیدنا سعید بن جبیر، اور اسی طرح مجاہد، اکرمہ مولا ابن عباس، طاؤس بن کیسان الیمانی اور عطا بن ابی رباح ہیں،
اور مدینہ کے مشہور مفسر ابی بن کعب کے مشہور شاگرد، جس طرح صحابہ کرام کے مفسرین شاگردوں میں سے زید بن اسلم ہیں، ابو العالیہ ہیں، محمد بن کعب القرظی رحمہم اللہ تعالی، اور عراق میں مشہور مفسر جو صحابی تھے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود تھے، اور ان کے مشہور شاگرد علقمہ بن قیس ہیں، مسروق ہیں، اسود بن یزید ہیں، عامر الشعبی ہیں، حسن ہیں، اور اسی طرح جاری رہا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر قرآن کا سب سے زیادہ علم اہل مکہ میں ہیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عطا بن ابی ربا، اکرمہ اور ان کے علاوہ ابن عباس کے دوسرے شاگرد طاؤوس، ابی الشعثاء اور سیدنا سعید بن ہیں۔ اور اہل کوفہ میں جن کی زیادہ تفسیر چلتی رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے مفسرین میں سے مدینہ کے مشہور مفسر امام مالک اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں اب تک تفسیر ابن کثیر، امام ابو الفدا ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی بھی صحابہ کرام کی، اور یہ وہ تفسیر کہا جاتا ہے التفسیر بالمعثور، ایسی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر جو کہ سب سے زیادہ، میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، تفسیر اور سب سے بڑی دو قسمیں، ایک تفسیر سلفی ہے جس کا مطلب ہم کی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام کے نہج کے مطابق اور دوسری تفسیر جو منہج سلف صالحین کی تفسیر نہیں بلکہ اپنے آراء سے لغت سے تفسیر کی گئی ہے، صرف اسی کو مانا جائے گا جو تفسیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہوگی۔ اور یہ پہلی صدی کے بات ہے، قرآن مجید کی تفسیر پہلی صدی میں ہوئی، اور پہلی صدی میں ہی علم التفسیر کا علم، علم غریب القرآن کا علم، علم اسباب النزول کا علم، علم الآیات الملکیہ کا علم، والمدینہ کا علم، علم الناسخ والمنسوخ کا علم، یہ سب کچھ زبانی یاد تھا لوگوں کو، اور صحابہ کرام زبانی اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ زبانی استحضار کرتے تھے، اور یہ پہلی صدی مکمل ہو چکی ہے۔ پہلی صدی کے جو مشہور مفسرین ہیں ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔